کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ دنیا چاہے کتنے تانے دے، حضور کی سنت سے انحراف نہ کرو، حضور کی سنت سے منہ نہ موڑو، اپنے چہروں کو اپنے نبی کے مشابہ بنانے کی کوشش کرو، اپنے لباس کو اپنے نبی کے مشابہ بنانے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو اپنے نبی کے مشابہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اللہ کی دوڑ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ اللہ دعوت دے رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 2 دفعہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میرے بندوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ الفاظ اس وقت بولے جاتے ہیں، الفاظ اس وقت بولے جاتے ہیں جب اگلا سمجھا کے تھک جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ کسی طریقے سے ہی نہیں سمجھ رہا، تو اس وقت یہ کہتا ہے بس بیٹا میں کیا کہوں، آپ نے میری قدر نہیں کی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ ہم نے اللہ کو جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے لیے گردنیں کٹوانے کے لیے وہ بے تاب رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا۔ حضرت امام حسین مکے سے نکلے ہیں، عراق کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے سواری پر اچانک امام حسین کو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی تو اس اونگ میں چونک کے اٹھے اور آواز نکل گئی، چیخ نکل گئی۔ تو حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، حضرت امام حسین کے 2 بیٹوں کے نام علی ہیں، جو عمر میں بڑے تھے وہ اکبر کہلائے، جو عمر میں چھوٹے تھے وہ اصغر کہلائے۔ حضرت علی اکبر ساتھ چل رہے تھے، تو جب والد گرامی اچانک اونگ سے بیدار ہوئے اور اس میں آواز نکلی تو علی اکبر کہنے لگے ابو کیا ہوا؟ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے بیٹا ابھی مجھے آنکھ لگ گئی تھی اور ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ وہ قافلہ ہے جن کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ابھی حالات بالکل ٹھیک تھے، ابھی حر بن قیس بھی نہیں آیا تھا، عمر بن سعد بھی نہیں آیا تھا، ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن بھی نہیں آیا تھا، ابھی تو حالات بالکل سازگار تھے۔ امام حسین نے یہ خواب دیکھا، یہ وہ قافلہ ہے کہ جن کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو بیٹا اچانک میں چونکا ہوں کہ ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت علی اکبر امام حسین سے کہنے لگے ابو کیا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ راستہ حق نہیں ہے؟ کہنے لگے بیٹا حق ہے تبھی تو چل رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے ابو اگر یہ راستہ حق ہے اور اس میں موت آ بھی گئی اور جان چلی بھی گئی تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی؟ جو اللہ کو جانتے تھے وہ اللہ پہ جان دینے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کا انتقال ہوا، شہید نہیں ہوئے، انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت انہوں نے کچھ الفاظ کہے جس کو سیرت کی کتابوں نے محفوظ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے جہاں کہیں مجھے شہادت کی توقع ہوئی میں نے اپنے آپ کو وہاں اچھال دیا تاکہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن ہائے افسوس کہ میں نے شہادت کو بہت ڈھونڈا، شہادت کو ڈھونڈا۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ جان دینے کو۔ ہائے افسوس میں نے شہادت کو بہت ڈھونڈا اور اتنا ڈھونڈا کہ آج سر سے لے کے پاؤں تک میرے جسم کا حال یہ ہے کہ میرے جسم پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تلوار ضربن بسیف، جہاں تلوار کا کوئی وار نہ ہو اور جہاں تیر کا کوئی نشان نہ ہو اور جہاں نیزے کا کوئی زخم نہ ہو، میرا سارا جسم
آج چھلنی ہے، میرا سارا جسم آج ان جنگی ہتھیاروں کے واروں سے داغدار ہے، لیکن ہائے افسوس کہ آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ جو اللہ کو جانتے تھے وہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اذان سنتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے؟ تو کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ان کی راتیں سونے میں نہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں، یہ پکارتے رہتے ہیں اللہ کو، اللہ میاں راضی ہو جا، ناراض نہ ہونا، خوفا وطمعا، یا اللہ ناراض نہ ہونا، یا اللہ راضی رہنا۔ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ساری رات ان کا یہی کام ہے۔ یہ اللہ کو جاننے والے تھے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نظر ہی نہیں جھکتی، نظروں کی حفاظت ہی نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کے کان پہ کوئی پسٹل رکھ کے کہتا ہے کہ لڑکی کو دیکھو؟ آپ پہ کوئی کلاشن کوف تان کے کہتا ہے کلک کرو یوٹیوب کو، نکالو ننگی فلم؟ کوئی کلاشن کوف لے کے کھڑا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو پیچھے کون ہوتا ہے جو آپ سے کہتا ہے باپ کی بدتمیزی کر ورنہ ماروں گا تجھے، ماں سے اونچی آواز میں بات کر ورنہ ماروں گا تجھے، بیوی کی بےزتی کر ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا؟ کوئی نہیں ہوتا، آپ کرتے ہیں، خود کرتے ہیں۔ 95% نوجوان لڑکے لڑکیاں انٹرنیٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں، ننگی فلمیں، ننگے بدن دیکھنے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے بھی، داڑیاں رکھنے والے بھی، جب ان کے ہاتھوں میں موبائل آتا ہے اور ان کے موبائلوں میں انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہو، تنہائی بھی ہو، تو پتہ نہیں ان پہ کیا جادو چل جاتا ہے کہ یہ پھر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ باخبر ہے، اور پھر بھی یہ برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے دے، اللہ ہمیں اپنی پہچان دے دے، اپنی محبت دے دے۔ محبت کسی سے ہونا تو اس کی ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے اس کی ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ رات کو 2 بجے آپ گھر جائیں، امی سے کہیں امی کھانا، تو امی نہیں کہے گی یہ کم وقت یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، خود پکا خود کھا جا کے، نہیں کہے گی۔ چاہے سارا دن نہ سوئی ہو، ابھی ہی اس کی آنکھ لگی ہو، پہلے ہی وہ گھٹنوں کے درد سے مر رہی ہو، مگر وہ لڑکھڑا کے اٹھے گی اور چولہا جلائے گی۔ اور چولہا نہیں جلے گا، آج کل گیس کا بھی چل رہا ہے، تو کاغذ جلا کے بھی روٹی گرم کرے گی، سالن گرم کرے گی، آپ کو کھانا پیش کرے گی۔ کیوں؟ یہ محبت سے مجبور ہے، محبت سے مجبور ہے۔ کاش ہمیں اللہ سے ایسی محبت ہو جائے کہ جب فجر کی اذان آئے تو ہمارا جسم بے اختیار مسجد کی طرف چلے، جب حرام سامنے آئے بے اختیار نظر جھک جائے، جب حرام زبان پہ آئے بے اختیار زبان چپ ہو جائے، جب حرام آوازیں کانوں میں گونجیں بے اختیار کانوں میں انگلیاں چلی جائیں۔ اللہ کرے اللہ سے ایسی محبت ہو جائے۔ اس کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اور اگر اس کے بغیر ہم اسی طرح آوارہ گردی والی زندگی، گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بھائیوں اسی حال میں مر گئے تو بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، بہت روئیں گے، بہت روئیں گے۔ قبر میں ساتھ کوئی نہیں ہوگا،
موت کے وقت ساتھ کوئی نہیں ہوگا. جب موت آئے گی تو ماں بھی ساتھ نہیں جائے گی, باپ بھی ساتھ نہیں جائے گا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. بنگلے بنانے والوں کو دیکھو, بنگلے بنا کے خود مٹی میں سو رہے. گاڑیوں میں گھومنے والوں کو دیکھو, ان کی گاڑیاں ان کے بچوں کے پاس ہیں اور وہ مٹی میں پڑے ہوئے. ہزاروں ایکڑ زمینوں کے مالک اتنی ہی چھوٹی سی قبر میں گئے ہیں جن چھوٹی سی قبروں میں ایک مزدور دفن ہوتا ہے. جیسے سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے کا جنازہ اٹھتا ہے, ایسے ہی ایک سردار کا بھی جنازہ اٹھتا ہے. وہ بھی مٹی میں جاتا ہے, یہ بھی مٹی میں جاتا ہے. اور صرف بوڑھوں کے جنازے نہیں اٹھتے, صرف بیماروں کے جنازے نہیں اٹھتے, جوانوں کے بھی اٹھتے ہیں, تندرستوں کے بھی اٹھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی اٹھتے ہیں. مجھے ایک شخص نے میسج کیا ایک دفعہ, کئی سال پہلے کی بات ہے, لیکن اس کا اتنا اثر ہے کہ ابھی بھی محسوس ہوتا ہے. کئی سال گزر گئے. اس نے میسج کیا, کہنے لگے میں اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا ہوں, اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر دیکھے. آج میں اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا ہوں, اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو دفن کرنا پڑے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جگہ ہے, یہ جنازے دیکھ کے عبرت حاصل کریں, یہ کھنڈروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. خالی سنسان پڑے ہوئے بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. کتنے ارمانوں کے ساتھ بنانے والوں نے یہ بنگلے بنائے تھے, آج رہنے والا ہی کوئی نہیں. ہماری ایک جماعت گئی مستورات کی 3 دن کے لیے کسی علاقے میں, تو عورتیں تو ٹھہری ایک گھر میں, مرد ٹھہرے مسجد میں. اب جب بیان کا ٹائم آیا تو بیان کے لیے مرد اسی گھر کے قریب کسی کمرے میں بیٹھ کے بیان کرتا ہے اسپیکر میں. تو اس گھر کا کوئی کمرہ تھا نہیں, بیٹھک نہیں تھی. انہوں نے ہمارے لیے ایک گھر کھولا, اس میں بٹھایا. جب اس گھر میں ہم گئے نا, اتنا عالی شان گھر جیسے کوئی لال شہباز قلندر کا دربار ہو. آئینے لگے ہوئے دیواروں پہ, اتنے خوبصورت ستون, اتنا خوبصورت فرش, اتنا خوبصورت رنگ و روغن, کنسٹرکشن ایسی کہ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جائے, ایسی تعمیرات. لیکن حال یہ تھا کہ فرش پہ مٹی جمی ہوئی تھی. ماربل بڑی عالی شان تھی لیکن فرش پہ مٹی جمی ہوئی تھی. جس نے ہمیں بٹھایا اس نے ایک رلی بچھائی اور کہا اس پہ بیٹھ کے بیان کریں. اچھا جی, بیان کر لیا. بیان سے فارغ ہوئے, میں نے کہا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ماجرا ہے, عالی شان گھر اور جھاڑو پھیرنے والا کوئی نہیں, اور آپ نے رلی پہ لا کے بٹھا دیا ہے مٹی کے اوپر. کس کا ہے, کس نے بنایا ہے, کیوں بنایا ہے, اتنا خوبصورت بنایا ہے, کوئی رہنے والا نہیں ہے, کیا بات ہے. کہنے لگے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا اور اپنی زندگی بھر کی پونجی لگا کر اس نے یہ عالی شان محل اپنے بیٹے کے لیے تیار کرایا. کراچی میں رہتے تھے, یہ ان کا گاؤں ہے, یہاں آتے تھے تو اس نے کہا بیٹا زمینیں وغیرہ دیکھتا ہے تو بھی بیٹے کے لیے گھر بنا دوں. تو اس نے کروڑوں روپے لگا کے یہ عالی شان گھر بنایا ہے. جب یہاں شفٹ ہونے کے لیے اس کا بیٹا کراچی سے آ رہا تھا تو راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گیا اور اس کی لاش دوبارہ کراچی واپس چلی گئی. اب چونکہ اس باپ نے یہ گھر بیٹے کے لیے بنایا تھا تو باپ کہتا ہے میں وہاں نہیں آؤں گا, مجھے بیٹا یاد آئے گا, لہذا یہ بنگلہ کھنڈر بنا ہوا ہے,
مٹی پڑی ہوئی ہے, یہاں کوئی جھاڑو پھیرنے والا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ بنانے والے نے بیٹے کے لیے بنایا اور بیٹا جوانی میں چلا گیا. اب باپ آئے گا تو باپ کو بیٹا یاد آئے گا, اس لیے باپ آتا ہی نہیں ہے. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی دھن ہے نا کہ میں سب سے بڑا نظر آؤں, زیادہ پیسہ, زیادہ مال, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اور نوجوان ہینڈسم, سمارٹ, گورا, خوبصورت. پہلے لڑکیاں جایا کرتی تھیں بیوٹی پارلر, اب لڑکے بھی بیوٹی پارلر جاتے ہیں. میرے بھائی کتنا سجاؤ گے اس چہرے کو, آخر اس نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے. چاہے کتنے ہی گورے ہو جاؤ, نصیب میں وہی لڑکی آئے گی جو لکھی ہوئی ہے. رنگ بدلنے سے لڑکیاں نہیں بدلتی, رنگ بدلنے سے نصیب نہیں بدلتے, رنگ بدلنے سے قسمت نہیں بدلتی, قسمت اعمال سے بدلتی ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ. اور بعضوں کو شہرت کا شوق ہے, چینل بنا لیا ہے, روزانہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے ویوز ہو گئے, کتنے سبسکرائبر ہو گئے, کتنے فالوورز ہو گئے. سارا دن اسی ٹینشن میں بیچارے مرے جاتے ہیں, گھلے جاتے ہیں, پگھلے جاتے ہیں, سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے. ہر ویڈیو کے آخر میں بٹن دبانا نہ بھولیے گا, بٹن دبانا نہ بھولیے گا, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہم آپ کو دوبارہ بھی ایسی ویڈیوز بھیجتے رہیں گے. یہ کیا ہے میرے دوستو, یہ کن چکروں میں پڑ گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, جن کے نبی نے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکایا. آپ کھانا کھا رہے تھے, سنیں, آپ کھانا کھا رہے تھے, کیا سرید, روٹی, شوربہ مکس کر کے آپ کھا رہے تھے. اور کیسے کھا رہے تھے یہ دیکھیں, یوں بیٹھ کے کھا رہے تھے. آپ کے یہاں کوئی معزز بیٹھتا ہے ایسے؟ کوئی معزز ایسے بیٹھتا ہے؟ حضور ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور کھا رہے تھے. مدینے کی ایک بہت بے حیا قسم کی عورت تھی مدینے میں. بے حیا ایسی تھی کہ مردوں کو چھیڑتی تھی. مرد عورتوں کو چھیڑتے ہیں نا, یہ مردوں کو چھیڑتی تھی اور ایسی گالیاں دیتی تھی, توبہ توبہ. اس کا مزاج ایسا تھا. حضور ایسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ پاس سے گزری. اب اس کو موقع ملا حضور پہ باتیں بنانے کا. کہنے لگی انظرو, دیکھو اس کو, دیکھو کیسے کھانا کھا رہا ہے, جیسے غلام کھاتا ہے. کسی آزاد کو غلام کہنا گالی ہوتا ہے. کسی 17ویں گریڈ کے افسر کو چپراسی کہنا گالی ہے کہ نہیں؟ بھائی بولو, گالی ہے کہ نہیں؟ 18ویں گریڈ کے افسر کو چپراسی کہنا چھوٹی گالی ہے, آزاد کو غلام کہنا اس سے بڑی گالی ہے. کہ چپراسی آزاد تو ہے, اپنے گھر کا چودھری تو ہے نا, وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے, غلام تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کہنے لگی دیکھو ایسے جیسے غلام کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار کا جواب سنیے, آپ نے فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي, بھلا مجھ سے بڑا غلام کون ہو سکتا ہے؟ أَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي, مجھ سے بڑا غلام کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے لگی, جب اس نے دیکھا نا کہ یہ فائر نہیں چلا, کوئی ریئیکشن نہیں آیا, کہنے لگی اکیلے اکیلے کھا رہا ہے, مجھے نہیں کھلائے گا کنجوس, اکیلے اکیلے کھا رہا ہے. ایک اور فائر کیا, آپ نے کہا آؤ کھا لو. جب وہ قریب آئی,
ہمارے نبی نے اسے لقمہ دینا چاہا، کہنے لگی نہیں، یہ تھوڑی اپنے منہ سے نکال کے کھلاؤ، اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اس کے منہ میں دیا۔ جو ہی میرے آقا کے لعاب سے ملا ہوا لقمہ اس فاحشہ اور بے حیا عورت کے منہ میں گیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اسے ایسا بنا دیا کہ مدینے میں اس کا پردہ، اس کا حیا ضرب المثل بن گیا کہ حیا دیکھنا ہو تو اس کا دیکھو، شرافت دیکھنی ہو تو اس کی دیکھو۔ یہ سرکار کے لعاب کا اثر تھا۔ ہمارے نبی جھکنے والے، اپنے آپ کو چھپانے والے، اپنے آپ کو مٹانے والے، اور یہ کہتے ہیں بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ کتنے ویوز ہو گئے، کتنے فالوور ہو گئے، کتنے سبسکرائبر ہو گئے، میرے بھائی آپ کتنے چکروں میں پڑ گئے، کن چکروں میں پڑ گئے۔ اگر آپ کے سبسکرائبر ملینز میں بھی چلے گئے، اگر آپ کے ویوز ملینز میں بھی چلے گئے، اگر آپ کے فالوور ملینز میں بھی چلے گئے، موت آئے گی۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، نامور بے نشان ہو گئے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لانا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے۔ آپ سارے بھائی پچھلی زندگی پہ سچی توبہ کریں۔ کرتے ہیں توبہ؟ کرتے ہیں توبہ؟ انشاءاللہ کبھی نہیں نکل رہی، سچی توبہ کرتے ہیں نا؟ پانچوں نمازیں مرتے دم تک کون کون پڑھے گا مسجد میں جماعت کے ساتھ؟ اپنی نگاہوں کو حرام سے کون بچائے گا؟ حدیث قدسی سنیے، دو حدیث قدسی اچانک یاد آ گئیں، دونوں سن لیجئے۔ ایک حدیث قدسی، میرے بندے میں نے تیری آنکھوں کے اوپر دو پردے لگا دیے ہیں، جب حرام سامنے آئے تو انہیں جھکا دیا کر۔ یہ حدیث قدسی ہے، میرے بندے میں نے تیری آنکھوں کے سامنے دو پردے، اس کو پپوٹا کہتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اس کو طبقتین کہا ہے، طبقتین، میں نے تمہارے لیے یہ دو پردے بنائے ہیں، جب حرام سامنے آئے نا اسے جھکا دیا کر۔ یہ آنکھیں میری ہیں، جیسے میں کہوں ایسے استعمال کر، مرضی سے مت کرو۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، میرے بندے اپنی آنکھ کو حرام سے بچا، اس لیے کہ جب تو قبر میں آئے گا سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کاٹے گا۔ جن آنکھوں نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، ان آنکھوں سے اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ جب انسان قبر میں جاتا ہے نا تو سارا جسم تو جلد کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، پیک ہے، اب کیڑا کاٹے تو کہاں کاٹے؟ ایک یہی جگہ ہے جس کو کیڑا پہلے کاٹتا ہے۔ سب سے پہلے کیڑا آنکھ کو کاٹتا ہے۔ یہ وہ آنکھ ہے جو رات کو فیس بک پہ جمی رہتی تھی، جو رات کو یوٹیوب پہ جمی رہتی تھی، یہ وہ آنکھ ہے جو ٹک ٹاک پہ ٹکی رہتی تھی، اور یہ وہ آنکھ ہے جو قرآن پہ جمی رہتی تھی، یہ وہ آنکھ ہے جو سجدوں میں روتی تھی، یہ وہ آنکھ ہے جو دعاؤں میں روتی تھی، یہ وہ آنکھ ہے جو ماں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، باپ کو دیکھ کے حج عمرے کا ثواب کماتی تھی۔ ان دونوں آنکھوں کا حشر ایک جیسا ہوگا؟ بولیے، ایک جیسا ہوگا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرم اور مسلم دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟
توبہ کریں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں گے، اپنی زبان کو حرام سے بچائیں گے، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ کسی کا دل دکھانا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ کسی کی دل آزاری، چاہے بے عزتی کے ذریعے سے ہو، چاہے اس کا حق دبا کر ہو، چاہے اس کی تحقیر اور تذلیل سے ہو، چاہے اشاروں سے ہو، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، آپ علیہ السلام کے انتقال کا وقت ہے، ازواج مطہرات آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ دنیا سے اب جانے والے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ام المومنین، وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں اللہ، میرے نبی کو تکلیف ہے، کیا اچھا ہوتا کہ میرے نبی والی تکلیف مجھے ہو جاتی، حضور ٹھیک ہو جاتے۔ رو کے یہ کہنے لگی۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو دوسری بیویوں نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ دیکھ اس کی باتیں، کوہنیاں ماری۔ کوہنی مارنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا بھائی، سمجھتے ہیں نا کوہنی مارنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری۔ سرکار نے دیکھ لیا، حضور نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا سب جاؤ، جا کے منہ دھو کے آؤ، کلی کر کے آؤ، اپنا منہ صاف کر کے آؤ۔ حضور کس سے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، آپ کہہ رہے ہیں کلی کر کے آؤ، منہ صاف کر کے آؤ، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ فرمایا ابھی تم نے اپنی بہن کا گوشت نہیں کھایا، کوہنیاں مار کے، اشارے کر کے۔ پھر فرمایا واللہ انہا لصادقہ، اللہ کی قسم صفیہ نے جو کہا یہ نمبر بنانے کے لیے نہیں، اس نے دل سے کہا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ اس نے جھوٹ موٹ نہیں کہا، یہ ڈرامہ نہیں کر رہی، یہ نمبر نہیں بنا رہی، یہ دل سے کہہ رہی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، خاص طور پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ آج ماؤں اور باپوں کے سینے چھلنی ہیں، اولادیں بدتمیز ہیں، بے ادب ہیں، نہ انہیں بولنے کا ڈھنگ ہے، نہ انہیں رویہ آتا ہے، نہ انہیں سلوک اچھا کرنا آتا ہے۔ بولتے ہیں تو ماؤں کے کلیجے چیر کے رکھ دیتے ہیں، بولتے ہیں تو باپ کے کلیجے چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مرکز سے نکلا تو مرکز کے باہر فٹ پاتھ پہ ایک بڑھیا بیٹھی تھی، بڑی عمر کی، کوئی 72 سال کی ہوگی، بالکل بوڑھی، اور بازو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ تو میں قریب پاس چلا گیا، میں نے کہا اماں جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی بیٹے نے مارا ہے، بازو توڑ دیا ہے، بیٹے نے مارا ہے، بازو توڑ دیا ہے۔ جوانوں کو ناچنا آتا ہے، گانا آتا ہے، عشق معشوقیاں آتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ماؤں کا تقدس کیا ہوتا ہے، باپ کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ آتا ہے کون سی لڑکی کو کیسے پھنسانا ہے، ان کو یہ آتا ہے، ان کو یہ نہیں آتا کہ ماؤں کی دعائیں کیسے لینی ہے، باپ کی دعائیں کیسے لینی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو گلے لگائیں۔ جب بیٹا باپ کو سینے سے لگاتا ہے، باپ کا سینہ چاہے غموں سے کتنا بھرا ہوا ہو، سارے غم اس کے اتر جاتے ہیں۔ جب بچے ماؤں کے پاؤں پڑ کے اس کے پاؤں چومتے ہیں اور اس کے پاؤں دباتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کی گود میں سر رکھتے ہیں، تو ماؤں کی ساری ٹینشن اتر جاتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ جن کے نطفے سے بنے ہیں انہی کی قدر نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میرے ابا جی مجھ پہ غصے ہوئے، انہوں نے مجھے کچھ کہہ دیا، بعد میں ان کو احساس ہو گیا، یہ ابھی کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے، بعد میں ان کو احساس ہو گیا تو فرمانے لگے
بیٹا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو یہ کہہ دیا۔ آپ عالم ہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو میں نے کہا ابو یہ جو آپ نے کہا نا یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ جوتا لیں، یہ پکڑیں جوتا، میرے سر میں 5 سال ضرور ماریں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور میں آپ کے سامنے کیا ہوں کہ میں تو آپ کے پیشاب سے بنا ہوں۔ ایسی راتیں بھی اللہ نے مجھے گزارنے کی توفیق دی ہے کہ میں نے پوری رات ان کی خدمت کی، پوری رات ان کی نگہبانی کی، پوری رات ان کے لیے جاگا، لیکن کبھی مجھے انہوں نے ایسی دعائیں نہیں دی جیسی اس دن دی۔ میں نے کہا یہ جوتا پکڑیں، 5-7 مارے میرے سر پہ تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ آپ باپ ہیں، مجھے بھی احساس ہو کہ میں بیٹا ہوں۔ ماؤں کی دعائیں لیں، باپ کی دعائیں لیں، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں، کبھی بیوی کی بےزتی نہ کریں۔ اگر آپ بیوی کی بےزتی کریں گے آپ کے بچے کبھی آپ کی عزت نہیں کریں گے، اور جس کی آپ بےزتی کر رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا مکافات کا جہان ہے، آج آپ دوسرے کی بیٹی کی بے عزتی کریں گے، کل آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے گی، پھر جب آپ بے عزتی کی خبریں سنیں گے آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، مگر یہ آپ کے اپنے کیے کی پاداش ہے۔ دیر ہو رہی ہے لیکن ایک بات اور سن لیجیے۔ ایک دفعہ چکوال جانا ہوا، ایک ساتھی نے ناشتے کی دعوت کی ہماری، ہم اس کے گھر گئے تو ایسے ہی حال احوال ہوتے رہے، اس نے گھر کے احوال سنائے، کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ بتایا، تو اس نے کہا جی ایک عجیب بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے شادی کو، 15-20 سال، بڑے بڑے بچے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے 20 سال میں اپنی بیوی کو آج تک ایک دفعہ بھی ڈانٹا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بیوی فرشتہ تو نہیں؟ بھائی گھر میں چھوٹی موٹی تو ہر گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، جب آدمی کو اگر برا لگتا ہے تو آدمی کہتا ہے پاگل ہو گیا، عقل نہیں ہے تمہیں، سمجھ نہیں ہے تمہیں، کہتا کیوں کرتی کچھ ہو جاتے ہیں ایسے جملے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں کہے، 20 سال اتنا بڑا ریکارڈ میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں، کیسے؟ کہنے لگے ایک بات سوچ کے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہمیشہ جب کبھی بیوی کی طرف سے ناگواری آتی ہے پی جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو اسے بھی کوئی کچھ نہ کہے، اس لیے کہ دنیا مکافات ہے۔ آج آپ اوروں کی بیٹیوں کی بےزتی کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ دن پھر آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور بیوی کا حق ہے 2 بولوں پہ وہ آپ کے ساتھ سو جاتی ہے، اپنی عزت پیش کر دیتی ہے، آپ کے بچے پیٹ میں لیے پھرتی ہے، آپ کے بچے جنتی ہے، آپ کے بچے پالتی ہے، سارے آپ کے کام کرتی ہے۔ مشرق کی عورت تو اگر ان مشرقی مردوں کو ہاتھ لگ جائیں نا مغرب کی عورتوں کے تو ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں مغرب کی، آپ کے سامنے وہ اپنے یار کو لے کے آئے گی اور آپ کے بستر پہ آ کے اس کو لٹائے گی، آپ بول نہیں سکتے۔ قدر کریں ان مشرقی عورتوں کی، ان مشرقی عورتوں کی کہ جو چلو انہیں روٹی اچھی پکانا نہ بھی آئے، سالن اچھا پکانا نہ بھی آئے، آپ کے بستر پہ وہ کسی کو نہیں لائیں گے۔ ابھی ہم 1 ہفتہ پہلے کہیں تعزیت کے لیے جانا ہوا تو جن کی والدہ تھی نا اس نے مجھے بیٹے نے بتایا کہ میری امی ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی میرے باپ سے کہہ کے، اللہ کرے تیرے ہاتھوں میں میری جان جائے اور تو مجھے دفنائے، اللہ کرے تو میرے ہاتھوں میں نہ جائے، میں تجھے جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ مشرقی عورت کی وفاداری، اور ہماری مشرقی عورتوں کی کیا قدر ہے آپ دیکھیں، یہ بلوچ تو بکری جیسا حشر کرتے ہیں، مارتے ہیں، گدھوں کی طرح مارتے ہیں اپنی بیویوں کو، ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا۔
کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، کبھی بیوی کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، کبھی بیوی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ ہمارے آقا کا ریکارڈ ہے، ہمارے آقا کا ریکارڈ ہے، ہمارے آقا کا ریکارڈ ہے کہ پوری زندگی ہمارے نبی نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں ڈانٹا۔ ہاتھ اٹھانا تو الگ بات ہے، ڈانٹا بھی نہیں۔ اب پوری سیرت کھنگال کے دیکھیے تو اپنے گھروں میں اچھا سلوک کریں گے، ان کاموں کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے 4 مہینے نہیں مانگے، 40 دن نہیں مانگے، کچھ کرنے کے کام مانگے ہیں، کچھ چھوڑنے کی باتیں کہی ہیں، انہیں کریں، اللہ دنیا بھی جنت بنا دے گا، سکون عطا فرمائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اور یہی زندگی گزار کے دنیا سے گئے نا تو بیڑے پار ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔